پہلے تو یہ ہے کہ ضرورت کے لیے احساس ضرورت ہونا چاہیے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سمجھانا تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، لیکن قرآن پاک کے صحیح مطلب کی پہرے دار سنت ہے۔ اس لیے جو سنت کی نگرانی میں قرآن کو مانے گا وہ تو قرآن کو صحیح مان رہا ہے، اور جو سنت کو چھوڑ کر قرآن کو مانے گا وہ قرآن کو نہیں مان رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر سنت کو ماننے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عام فہم بات سمجھائی، فرمایا کہ جس کے دل میں یہ شبہ ہو کہ سنت کا ماننا ضروری نہیں، اس سے یہ پوچھنا کہ گدھا حلال ہے یا حرام۔ آخر گدھا دنیا میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کا کوئی حکم بھی ہونا چاہیے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر وہ کہے کہ گدھا حلال ہے تو اسے کہو کہ سنت نہ نے دیکھنا، صرف قرآن پاک سے دکھا دو کہ گدھا حلال ہے۔ اگر وہ کہے حرام ہے تو بھی قرآن پاک سے دکھا دو کہ گدھا حرام ہے۔ اب صاف بات ہے کہ قرآن پاک میں نہ گدھے کا حلال ہونا مذکور ہے اور نہ گدھے کا حرام ہونا لکھا ہے، لیکن گدھا دنیا میں نظر تو آ رہا ہے نا۔ تو اس سوال سے ضرورت کا احساس پیدا ہوگا کہ بھی کچھ چیزیں واقعتاً ایسی ہیں کہ جو ہمیں قرآن پاک میں صاف صاف لفظوں میں نہیں مل سکتی۔ اس لیے اب وہ ضرورت کہاں سے پوری کی جائے تو اسی کو ہم سنت سے پورا کریں گے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سنت میں بھی صراحتاً نہیں ملتی، پھر آگے چلنے کی ضرورت ہوگی، پھر وہ فقہ سے ضرورت پوری کی جائے گی۔ اس پر بھی ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک گاؤں تھا بہت بڑا، وہاں بہت سے لوگ سنی حنفی اہل سنت والجماعت رہتے تھے، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے۔ 5-7 سال میں عجیب انقلاب آ گیا کہ جو اہل سنت تھے وہ تو اہل سنت ہی رہے، اور جو اہل حدیث تھے وہ سارے اہل قرآن بن گئے، وہ سارے اہل قرآن بن گئے۔ اب ان بیچاروں کو بڑی پریشانی ہوئی۔ ایک شیخ الحدیث صاحب کتابوں کی گرڈی باندھ کر چلے گئے کہ بھئی ان کو راہ ہدایت پر لانا چاہیے جو گمراہ ہو گئے۔ نمبردار جو تھا وہ پہلے اہل حدیث تھا، اب اہل قرآن تھا۔ یہ اس کے پاس پہنچے، پہلے بھی جاتے رہتے تھے۔ علیہ السلام کے بعد بیٹھے، پوچھا بڑا افسوس ہوا، سنا ہے کہ آپ لوگ اہل قرآن ہو گئے ہیں۔ جی اس میں افسوس کی کون سی بات ہے؟ آپ قرآن کو نہیں مانتے؟ کہ نہیں آپ گمراہ ہو گئے ہیں نا؟ کہ مولوی صاحب توبہ کرو، قرآن گمراہ کرنے آئے ہیں، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے، ہم اہل قرآن ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ گمراہ ہو گئے۔ آپ مجھے قرآن پاک سے پہلے یہی آیت نکال کر دکھائے کہ اللہ تعالی نے کہاں فرمایا ہے کہ میں نے قرآن دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ کہنے لگے نہیں تو میری بات نہیں سمجھا، یہ اہل قرآن ایک نیا فرقہ ہے۔ جی وہ کیسے نیا کیسے ہے؟ جب سے قرآن ہے اسی وقت سے اہل قرآن ہے۔ ایسے تو لوگ آپ کو بھی نیا فرقہ کہہ دیتے، لیکن آپ یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ جب سے حدیث ہے اسی وقت سے اہل حدیث ہے۔ تو یہی جواب ہماری طرف سے سمجھ لیں کہ جب سے قرآن ہے اسی وقت سے اہل قرآن سے سمجھایا کہ بھی تو بات سمجھنے کی کوشش کر، دیکھو قرآن تو واقعتاً شروع سے آ رہا ہے، شروع سے، لیکن قرآن پاک کے ترجمے حنفیوں کے ملتے ہیں، تفسیریں حنفیوں کی شافعیوں کی ملتی ہیں،
اہل قرآن کا کوئی ترجمہ انگریز کے دور سے پہلے نہیں ملتا. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فرقہ نیا ہے. اس نے کہا کہ اگر یہی دلیل ہے تو حدیث کی کسی کتاب کا ترجمہ بھی انگریز کے دور سے پہلے کسی اہل حدیث کا نہیں ملتا غیر مکمل کا. تو پھر آپ بھی سمجھے کہ ہم نیا فرقہ ہے. اس نے کہا جب دیکھا کہ یہ نمبردار قابو نہیں آ رہا، اس نے کہا چلو آپ جہاں ہیں وہی رہے، لیکن جتنی بات پر ہمارا آپ کا اتحاد اور اتفاق ہے اس میں تو مل کر کام کرنا چاہیے. جی بالکل، کہ ہم بھی کہتے ہیں تقلید حرام ہے، شرک ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں تقلید حرام ہے اور شرک ہے. تو یہ تقلید کا شرک دنیا میں بہت پھیلتا جا رہا ہے. تو یہاں تو ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے نا، کیونکہ یہاں ہمارا مسئلہ ایک ہے. اس نے کہا کہ اصل مولوی صاحب اگر مجھے سچی بات پوچھے نا تو میں اسی لیے اہل حدیث مسلک چھوڑ کر اہل قرآن بنا. کیوں کہ میں جب اہل حدیث تھا تو میں یہی کہتا تھا تقلید حرام ہے، شرک ہے، جیسے آپ اب بھی کہہ رہے ہیں. اور اب میں اہل قرآن ہونے کے بعد بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ تقلید امتی کی حرام ہے، شرک ہے. لیکن میں اہل حدیث سے اہل قرآن کیوں بن گیا؟ وجہ یہ جب میں نے اس بات پر نظر ڈالی کہ بھی ہم تو ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں دنیا میں. اہل سنت والجماعت فقہا کی تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث محدثین کی کرتے ہیں. ایک محدث کہہ دیتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اور ہم ان کی تقلید میں مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے. تو اس لیے میں اسی بات پر پریشان ہوا کہ فقہا کی تقلید کا ذکر تو قرآن میں ہے، فقہا کا ذکر، محدثین کا تو کہیں قرآن میں ذکر بھی نہیں ہے. تو عجیب بات ہے کہ فقہا کی تقلید کو شرک کہا جائے اور محدثین کی تقلید کو ایمان کہا جائے. تو اس لیے میں چونکہ تقلید کو دل سے شرک سمجھتا تھا، حرام سمجھتا تھا، تو میں اہل قرآن بن گیا. اب میں اپنے آپ میں یہی فرق سمجھتا ہوں کہ ہم خالص غیر مقلد ہیں، کیونکہ نہ فقہا کی تقلید کرتے ہیں نہ محدثین کی، اور آپ منافق غیر مقلد ہیں کہ تقلید کو حرام بھی کہتے ہیں اور محدثین کی تقلید بھی کرتے ہیں. میں واحد غیر مقلد ہوں کہ تقلید کو شرک کہتا ہوں، کسی کی تقلید نہیں کرتا، نہ فقہا کی نہ محدثین کی. اور آپ مشرک غیر مقلد ہیں کہ تقلید کو شرک بھی کہتے ہیں اور محدثین کی تقلید بھی کرتے ہیں. شیخ الحدیث صاحب سمجھ گئے کہ بھئی اس سے آسانی سے نپٹنا مشکل ہے. اب وہ اسی احساس ضرورت کی طرف آئے. اس نے کہا کہ دیکھو تو اہل قرآن بن گیا ہے نا؟ کہ جی ہاں. قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ بالکل ہے. تو مجھے قرآن پاک سے نماز کی رکعتیں بتا، ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں، عصر کی رکعتیں کتنی ہیں، فجر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کوئی اہل قرآن پاک سے نمازوں کی رکعتیں نہیں بتا سکتا. تو ضرورت کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی اور ماخذ ماننا پڑے گا جہاں سے ہمیں رکعتوں کا علم ہو جائے. اس نے کہا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں رکعتیں نہیں بتا سکتا قرآن پاک سے، لیکن اگر اتنی وجہ سے ہمارا فرقہ غلط ہے تو آپ نماز کی شرطیں نہیں بتا سکتے، آپ نماز کے ارکان نہیں بتا سکتے حدیث کی کتابوں سے، آپ نماز کے واجبات نہیں بتا سکتے، آپ نماز کی سنتیں نہیں بتا سکتے. آپ کو تو سنت کی تعریف بھی نہیں آتی. کھولے قرآن پاک کی کوئی آیت سنت کی تعریف لکھیے. آپ کو تو فرض کی تعریف بھی نہیں آتی. تو جو اگر اس وجہ سے اہل قرآن فرقہ غلط ہے
کہ یہ نماز کی رکھتے نہیں بتا سکتا کہ اتنے فرض ہیں اتنی سنتیں ہیں، تو اسی دلیل سے آپ کا فرقہ بھی غلط ہے۔ آپ نہ نماز کی شرطیں جانے، نہ ارکان جانے، نہ واجبات جانے، نہ سنتیں جانے، نہ مستحبات جانے، نہ مکروہات جانے، نہ مفسدات جانے۔ اب شیخ الحدیث صاحب کو پتا چلا کہ بھئی بات سچی یہی ہے کہ عشق پر جو میں اعتراض کرتا ہوں وہی ہم پر بھی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اصل بات یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک کی حدیث دنیا میں پھیلے۔ آپ کلمہ نبی پاک کا پڑھتے ہیں اور نبی پاک کی حدیث کو مانتے نہیں۔ دیکھا کہ مجھے ایک بات سمجھا دے، میں ابھی مان لیتا ہوں۔ میں ہوں اہل قرآن اور وہ ہے اہل سنت۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ میں ہوں اہل قرآن اور وہ لوگ ہیں اہل سنت۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت بھی ضعیف نہیں، تو ٹھیک ہے۔ اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ سنت ایک بھی ضعیف نہیں۔ اس لیے اہل قرآن کی دو قسمیں نہیں بن سکتی کہ بھئی یہ صحیح اہل قرآن ہے، یہ ضعیف اہل قرآن ہے، کیونکہ قرآن کی ہر آیت صحیح ہے نا۔ اہل سنت کی بھی دو تین قسمیں نہیں بن سکتی کہ بھئی یہ صحیح اہل سنت ہے، یہ ضعیف اہل سنت ہے، یہ متروک اہل سنت ہے، یہ منسوخ اہل سنت ہے۔ تو آپ مجھے فرمائیں کہ جس طرح سنت کی یہ قسمیں نہیں ہے صحیح ضعیف وغیرہ، کیا حدیثیں بھی ساری صحیح ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں، حدیثوں کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ تو کہنے لگا پھر مولوی صاحب عقل یہی مانتی ہے کہ جتنی قسمیں حدیث کی ہوں گی اتنی ہی قسمیں اہل حدیثوں کی ہوں گی۔ کچھ صحیح اہل حدیث ہوں گے، کچھ حسن اہل حدیث ہوں گے، کچھ ضعیف اہل حدیث ہوں گے، کچھ من گھڑت اہل حدیث ہوں گے، کچھ مضطرب اہل حدیث ہوں گے۔ آخر جتنی قسمیں حدیث کی ہوں گی اتنی قسمیں اہل حدیثوں کی بھی ہوں گی نا۔ بلکہ کہتا ہے میں نے جب مطالعہ کیا تو میں تو یہ سمجھا کہ ایک ہی اہل حدیث کبھی صحیح اہل حدیث ہوتا ہے، کبھی من گھڑت اہل حدیث ہوتا ہے، کبھی ضعیف اہل حدیث ہوتا ہے۔ وہ جب پہلی تعبیر کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے تو صحیح اہل حدیث، اس حدیث کو سارے صحیح مانتے ہیں۔ جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے تو ضعیف اہل حدیث ہوتا ہے، اونچی آمین کہتا ہے تو ضعیف اہل حدیث ہوتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ حضرت آخر عمر تک رفع دین کرتے تھے، جھوٹا اہل حدیث ہوتا ہے، کیونکہ من گھڑت اور موضوع اہل حدیث ہے۔ تو ایک اہل حدیث گرگٹ کی طرح کئی رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی وہ صحیح اہل حدیث ہے، کبھی ضعیف اہل حدیث ہے، کبھی مضطرب اہل حدیث ہے، کبھی مدلس اہل حدیث ہے، کبھی قسمیں نہیں گری جاتی ان کی۔ تو آپ جو مجھے اہل حدیث بنانے آئے ہیں مجھے بتائے تو صحیح، پہلے آپ کس نسل سے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو نسل ہی گری جا رہی اور قسموں کی گنتی ہی پوری نہیں ہو رہی۔ تو مولوی صاحب سیدھی بات یہ ہے، ان قسموں میں کون مصیبت میں پڑے؟ یا آدمی اہل قرآن رہے یا اہل سنت رہے۔ اور اگر احساس ضرورت ہے تو پھر سنت بھی ماننی پڑے گی تاکہ نماز کی رکعتوں کا پتہ چل جائے، اور فقہ بھی ماننی پڑے گی تاکہ نماز کی شرطوں کا پتہ چل جائے۔